نظر مثل تو نشد پیدا جانا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. صدق الله مولانا العظيم. محترم ڈاکٹر محمد عتیق افضل صاحب، صدر ادارہ منہاج القرآن پنجاب، محترم علامہ غلام حیدر خادمی صاحب، معتمد منہاج القرآن علماء کونسل پاکستان، محترم احمد نواز انجم صاحب، ناظم تنظیمات پاکستان، مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام منعقدہ جام کے چیمہ میں اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادارہ منہاج القرآن کی مقامی تنظیم منہاج القرآن یوتھ لیگ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن ویمن لیگ، ان کے اراکین اور جام کے چیمہ کے دیگر اہل محبت اور اہل تعلق جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کو کامیاب بنانے میں کسی قسم کا بھی تعاون کیا ہے، وہ یقیناً آج کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد مبارکباد کے مستحق ہے. میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ جل مجدہ کے حضور آپ کے ایمان اور عمل صالح کی سلامتی اور دنیاوی اخروی خیرات و برکات کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی راہ پر اور دین مبین کی راہ پر استقامت عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ موضوع ہے تعلق، اور وہ تعلق حاصل کیسے ہوتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے. ارشاد فرمایا گیا،
اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں، جب آپ سے سوال کریں کون؟ عبادی، میرے بندے، کس کی نسبت؟ انی، میری نسبت، تو پھر انہیں جواب دے دیجئے فإنی قریب، کہ میں تمہارے قریب۔ اس آیت کریمہ میں کئی جز ہیں، ہر جز اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، اور وہ سارے جز مل کر مضمون کو مکمل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا بنیادی مضمون تعلق ہے، جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمائی اذا سألک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں، اور سوال کرنے والے کو سائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سائل کہتے ہیں، یعنی جب آپ کے در پر سائل بنے، آپ کے در پر سائل بنے، سادہ پنجابی زبان میں سائل کو سوالی کہتے ہیں۔ معنی یہ ہوا میرے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں سوالی بنے، جب آپ کے سوالی بنے، باری تعالیٰ کون؟ فرمایا عبادی، میرے بندے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ ادب اور یہ سلیقہ اور قرینہ تعلق سمجھا دے کہ میرے بندے وہی ہیں جو آپ کے سوالی ہیں۔ اذا سألک عبادی، میرے بندے وہی ہیں اے میرے حبیب جو آپ کے سوالی، جو آپ کے سائل ہیں آپ کے در پر، وہ میرے بندے ہیں۔ اور بالفاظ دیگر مفہوم مخالف کے طور پر جو آپ کے در کے سوالی نہیں ہیں وہ میرے بندے بھی نہیں۔ ایک قاعدہ ہوتا ہے، مفہوم مخالف کہتے ہیں اس کو، ایک چیز ایک انداز سے بیان کی جاتی اور اس کے برعکس صورت کا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ یوں کہیں کہ اگر پانی دیں، کھیتوں کو پانی دیں تو کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اگر یہ جملہ بولا جائے کہ کھیت کو پانی دو تاکہ کھیت ہرے بھرے ہو جائیں، سرسبز و شاداب ہو جائیں، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ پانی دینے سے کھیت سرسبز ہوتے ہیں۔ اب اس کا ایک مخالف مفہوم ہے جو خود بخود اس جملے سے نکل آیا، یعنی جب پانی دینے سے کھیت ہرے ہوتے ہیں تو پانی نہ دینے سے کھیت کیا ہوں گے؟ سوکھ جائیں گے۔ اس طریقے استدلال کو مفہوم مخالف کہتے ہیں کہ پانی دیا تو کھیت سرسبز ہو گئے، پانی نہ دیا تو کھیت، نتیجہ کیا نکلا کہ پانی نہ دینے سے کھیت سوکھ گئے۔ جب یہ ایک ہی بات کے دو رخ ہیں، جب آپ نے سمجھ لی یہ بات، اب پھر اس آیت کریمہ پہ توجہ کریں۔ فرمایا اذا سألک عبادی، میرے حبیب آپ سے جب سوال کریں، جب آپ کی بارگاہ میں سائل بنے، کون؟ میرے بندے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرنے والا، سائل بننا، سوالی بننا، اسے پہلے رکھا اور اپنا بندہ ہونا بعد میں بیان کیا، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں، اگر تم چاہو کہ ہم اللہ کا بندہ بنیں اور اللہ کی بندگی کا راستہ معلوم ہو اور اللہ کی بندگی کا طریقہ، قرینہ اور سلیقہ معلوم ہو،
ادب جاننا چاہو کہ مولا تیرا بندہ بننا چاہتے ہیں، تیرا بندہ کیسے بنا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے جسے میرا بندہ بننا ہو وہ میرے مصطفیٰ کے در کا سوالی بن جائے۔ اذا سألک، جب آپ سے سوال کریں عبادی، تو پھر انہیں میرے بندہ ہونے کا لقب مل جائے گا۔ تو جو حضور علیہ السلام کے در کا سوالی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اب مفہوم مخالف، اور جو حضور علیہ السلام کے در کا سوالی نہیں ہے وہ رب کا بندہ بھی نہیں ہے۔ تو رب کا بندہ ہونے کے لیے در مصطفیٰ کا سائل ہونا لازمی ہے، در مصطفیٰ کا سائل ہونا لازمی ہے۔ جو در مصطفیٰ کا سائل ہے وہی اللہ کا بندہ ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ کا گدا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا سائل و گدا نہیں وہ اللہ کا بندہ نہیں۔ گویا جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تعلق سوال پیدا کیا، تعلق سوال پیدا کیا، اسی کو اللہ کی بارگاہ میں تعلق بندگی مل گیا۔ جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوالی بننے کا تعلق حاصل کر لیا، اسے اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہونے کا تعلق نصیب ہو گیا۔ اور فرمایا عبادی، جب میرے بندے سوال کریں آپ سے، میرے بندے کس کی نسبت؟ انی، ان کی تلاش نہ وزارت کی ہوگی، نہ عمارت کی ہوگی، نہ مال و دولت کی ہوگی، نہ جاہ و منصب کی ہوگی، نہ مال و زر کی ہوگی، نہ دنیا اور اس کی شہی کی ہوگی۔ وہ کسی شے کا سوال نہیں کریں گے، وہ جائیں گے جب آپ کی بارگاہ میں، روئیں گے، دھوئیں گے، آپ کی نگاہ اٹھے گی، پوچھیں گے میرے امتی کیوں روتے ہو، کیا پوچھتے ہو، کسے تلاش کرتے ہو؟ وہ جواب دیں گے آقا مولا کو تلاش کرتے ہیں، انی، اللہ کے تلاش کرتے ہیں، اللہ ملا دیں۔ تو اللہ کے بندے کی پہچان یہ ہے کہ اسے اللہ کے سوا غیر کی طلب نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کا سوالی ہوتا ہے اور اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں، سألک اور انی، اس کے درمیان عبادی آ گیا، تو گویا اللہ کے بندے کی دو پہچانیں ہو گئیں۔ بولیے، اللہ کے بندے کی دو پہچانیں بن گئیں، حضور علیہ السلام کا سائل اور اللہ کا طالب، اللہ کا جویا، اللہ کا اس کی جستجو میں رہنے والا، اللہ کا طالب اور حضور کا سائل۔ بس جس میں دو خوبیاں جمع ہو گئیں کہ در مصطفیٰ کا سائل ہے اور در مولا کا طالب ہے، جس میں یہ دو باتیں دیکھ لو سمجھو یہ اللہ کا بندہ ہے۔ باقی سب باتیں ہیں، باقی سب باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مناظرے ہیں، تفرقے ہیں۔ حق یہ ہے اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے اندر دو چراغ جلتے نظر آئیں، ایک چراغ حضور کے سوالی ہونے کا، ایک چراغ رب کے طالب ہونے کا۔ سبحان اللہ، بس وہ شخص اللہ کا بندہ ہے۔ اور پھر ایسوں کے لیے فرمایا میرے حبیب جس کے اندر دو چراغ جل جائیں، ایک آپ کے سوالی ہونے کا چراغ، ایک اللہ کا طالب ہونے کا چراغ، اور پھر جب آپ کا سوالی بن کر میرا طالب بنے، آپ کا سوالی بن کر میرا طالب بنے، تو ایسوں کو یہ خوشخبری سنا دے، فإنی قریب، رب ایسوں ہی کے تو قریب ہوتا ہے، اللہ اکبر، انی قریب، ایسے لوگوں کے ہی تو قریب ہوتا ہے، اور کس کے قریب ہوتا ہے؟ فإنی قریب۔ یہ بات یوں تو ہر ایک کے قریب ہے، یوں تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی قریب ہیں۔ جب اللہ پاک یہ بات فرمائے نا ہم شہرک سے بھی قریب ہیں، تو ہم کہنے کے جواب میں بھی ساری مخلوق کی بات ہو رہی ہوتی۔ وہاں کن کے قریب ہیں شہرک سے؟ ہر انسان کی شہرک سے قریب ہیں۔ تو قربت والے بھی عام لوگ ہوتے ہیں اور قربت بھی عام ہوتی ہے، قربت والے بھی، چونکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا نا،
ہم شہرک کے قریب ہیں۔ تو سارے انسانوں کی بات ہوئی اور قربت بھی عام ہوئی۔ جب نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا تو عام قربت بیان کی کہ میری قربت کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے میری قربت کی دو قسمیں ہیں، ایک قربت عام ہے، ایک خاص ہے۔ عام قربت نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں ہے، اور خاص قربت میں جب خاص لوگوں کو قربت عطا کی ان کے لیے نحنو نہیں فرمایا کہ ہم، فرمایا فإنی قریب، میں قریب۔ خاص قربت کے لیے میں کہا میں قریب ہوں، تاکہ وہ انی قریب یعنی اللہ کا اور بندے کا خاص تعلق ہو جائے۔ مگر یہ قربت خاص اللہ کی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا تعلق سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جڑتا ہے۔ بات تو اللہ کی قربت کے مضمون کی ہو رہی ہے نا، یہاں ختم کہاں ہوئی جا کر؟ میں دیکھیے نا، ایک تقریر ہو تو جس مقام پر جا کر مضمون ختم ہو اسی کو مقصود کہیں گے یا کسی اور شے کو کہیں گے؟ آپ ایک گھنٹہ بولتا ہے ایک شخص، ایک وکیل عدالت میں بحث کرتا ہے، ایک رائٹر کتاب لکھتا ہے، ایک مقرر تقریر کرتا ہے، تو وکیل کی بحث جس نقطے پر جا کر ختم ہو تو اصل مضمون وہی ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ پہلے تو بہت سی باتیں آئیں گی، مقرر کی بات جہاں جا کر ختم ہو اصل موضوع وہی ہوگا۔ مصنف کی کتاب جس مقام پر جا کر ختم ہو وہ اس کا مقصود ہوگا۔ اس آیت کریمہ کا مقصود اللہ کی قربت ہے۔ نفس مضمون کیا ہے؟ اللہ کی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، اللہ کی قربت اور اس کی اطاعت، یعنی اللہ کی بندگی، یہ اس آیت کا مقصود اور مضمون ہے۔ مگر اللہ کی قربت اور بندگی کا مضمون شروع کہاں سے ہوا؟ اذا سألک، حضور سے تعلق جوڑنے سے شروع ہوا۔ تو جو شخص اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در کا سوالی بنے اور آپ سے تعلق جوڑ لے، بس اسی کو میری بارگاہ کی بندگی نصیب ہوتی۔ جب یہ بات آیت کریمہ سے واضح ہوئی، اب ہم تھوڑی اس کی شرح کرتے ہیں تمثیل، مثال کے ساتھ، تاکہ مثال کے ذریعے بات کی سمجھ آ سکے کہ کس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اللہ کی بندگی کا باعث بنتا ہے۔ آئیے، تعلق کی حقیقت سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت۔ تعلق کہتے کسے؟ بولیے، تعلق کہتے کسے؟ پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تعلق کسے کہتے ہیں۔ ایک مثال واضح سن لیں۔ مثال یوں لیں کہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملک کے صدر کون ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ کون صدر ہے ملک کا؟ غلام اسحاق خان اس ملک کا صدر ہے۔ آپ پسند کریں یا نہ کریں مگر ہر شخص جانتا ہے کہ ملک کا صدر غلام اسحاق خان ہیں، وہ صدر ہیں۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں تعلق کی حقیقت سمجھانے کی طرف لا رہا ہوں مثال کے ذریعے۔ آپ ایک مارکیٹ میں ہوں اور وہاں صدر پاکستان اپنے سادہ لباس میں اپنے کسی ذاتی نجی کام کے لیے اچانک آ جائیں، ساتھ گاڑیاں نہ ہوں، پولیس نہ ہو، ملٹری کا کوئی نمائندہ نہ ہو، کوئی بندوبست لمبا چوڑا نہ ہو، اچانک پرائیویٹ گاڑی پر اکیلے تنہا کام کاج کے لیے آ جائیں، تو آپ ہزارہا افراد بیٹھے ہیں اور سارے کے سارے جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے کہ صدر پاکستان کے غلام اسحاق خان صاحب ہیں۔ مگر جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ اگر وہ اچانک ایک بازار میں کام کاج آپ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی آ گئے، تو اچانک آپ میں سے کتنے ہیں جو پہچان لیں گے؟ کتنے لوگ پہچان لیں گے؟ بتائے کوئی نہ، بتائے، اگر کوئی نہ بتائے براہ راست کتنے پہچان لیں گے؟ خالق کا دکا لوگ پہچانیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ علم سب کو تھا مگر پہچان سب کو نہ تھی۔
گویا جانتا ہر کوئی ہے مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ یہ بات صلی اللہ۔ اب بات کو سمجھیں، معلوم یہ ہوا کہ جانتا ہر کوئی ہے مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ یہ جو جان اور پہچان، مثال تو میں نے آپ کی اور صدر کی دی، سمجھانے کے لیے دنیا ہی کی مثال دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دیتا ہوں، کیونکہ اس چیز سے بات آسانی میں سمجھ آتی ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہاں سے یہ نکتہ معلوم ہوا کہ جانتا تو ہر کوئی تھا مگر پہچانتا کوئی کوئی تھا۔ تو کوئی پہچان لے گا اور وہ کہے گا بھئی یہ صدر پاکستان آ رہے ہیں، تو جب وہ جتا دے گا، بتا دے گا، تو اس پہچان والے کے بتانے سے باقی لوگ بھی پہچان جائیں گے۔ پھر آپ دھیان کریں گے نا، پھر سارے پہچان جائیں گے، مگر کوئی ایک پہچان کر بتائے گا بھئی یہ صدر صاحب ہیں، تو پہچان والے نے پہچان کروائی تو سب جاننے والوں نے بھی پہچان کر لی۔ یہ فرق ہے عالم اور عارف میں، یہ فرق ہے عالم اور عارف میں۔ عالم فقط جانتا ہے، عارف اسے پہچانتا ہے۔ عالم فقط جانتا ہے اور عارف، عالم نے کتابیں پڑھی، مدرسے میں گیا، مکتب میں گیا، کتابیں پڑھی، مختلف اساتذہ کی صحبت میں بیٹھا، اس کو علم ہو گیا، اسے علم ہو گیا۔ تو عالم کا کام جاننا ہے اور عارف کا کام پہچاننا ہے۔ اس لیے عارفوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں مگر جاننے کے باوجود پہچانتے نہیں۔ عارفوں کے پاس اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہ پہچان کروا دیتے، وہ پہچان کروا دیتے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی جان اور پہچان کے فرق کی، جاننا اور پہچاننا۔ اب ذرا آگے چلیے، اسی مثال کو ہم اینڈ تک لے جائیں گے، سارے مسئلے اسی ایک مثال میں ختم ہو جائیں گے۔ جاننا اور پہچاننا سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے 5% لوگوں نے مثلاً یا 10% جتنوں نے پہچان لیا، جنہوں نے پہچان لیا، اگر آپ ان سے کہیں بھئی آپ تو پہچانتے ہیں صدر صاحب کو، میرا ایک کام ہے وہ بھی کروا دیں۔ آپ پہچانتے ہیں، میرا ایک کام ہے، یہ درخواست ہے، لڑکا ایم اے کر کے پھر رہا ہے فارغ، نوکری بھی لگوا دیں، یہ کام بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں۔ تو پہچانتے ہیں تو کام کروا دیں۔ وہ معلوم ہے کیا جواب دے، وہ کہے گا بھی پہچانتا تو ہوں مگر میرا تعلق نہیں ہے، پہچانتا تو ہوں مگر تعلق نہیں ہے۔ کام کے لیے تو تعلق چاہیے۔ بس یہاں تک آپ کہیں جی آپ پہچانتے ہیں، ذرا پکڑ لیں اور کھڑا کر لیں اور 2-4 باتیں کر لیں، یہی پوچھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، یہی پوچھ لیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ یہی پوچھ لیں کہ پچھلی اسمبلیاں جو توڑی تھی جناب نے، یہ حالات تھے، آج کل اس سے بہتر حالات نہیں، اس سے بھی زیادہ خراب ہیں، تو اب کیوں نہیں توڑتے؟ سوال کرنے کو 1000 سوال ہیں۔ آپ کہیں جی ذرا بات کر لیں، وہ کہے گا بھی پہچانتا تو ہوں مگر اتنا تعلق نہیں کہ ایسی باتیں بھی کر لوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانتا ہر کوئی ہے، پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ پھر جو پہچانتے ہیں، ان پہچان والوں میں جتنے پہچانتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا تعلق نہیں ہوتا، تعلق پھر کسی کسی کا ہوتا۔ تو گویا جاننے سے پہچاننا بہتر ہے اور پہچاننے سے تعلق رکھنا بہتر ہے۔ جاننے سے پہچاننا بہتر اور پہچاننے، خالی پہچاننے سے تعلق رکھنا بہتر۔ اب تعلق کیا ہے اس کی بھی سن لیں۔ چھٹی کے دن آپ چلے گئے ایوان صدر پہ، جا کے ذرا صدر صاحب کا گھر دیکھیں کیسے رہتے ہیں، ان کا محل ہے، ایوان صدر ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے۔ جا کے گئے تو باہر دیکھا کہ 30 40 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، مثال سمجھا رہا ہوں جی، تمثیل ہے۔
آپ نے دیکھا کہ 30 40 50 آدمی صوفوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہیں، صبح 7 بجے آپ پہنچ گئے، 10 بج گئے سارے بیٹھے ہوئے اونگ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھی آپ کون لوگ ہیں؟ ایک نے کہا جی میں وزیر ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی وفاقی وزیر ہوں، تیسرے نے کہا میں صوبائی وزیر ہوں، چوتھے نے کہا میں سینیٹر ہوں، پانچویں نے کہا اتنوں نے کہا ہم ایم این اے ہیں، فلاں نے کہا ہم ایم پی اے ہیں، یہ سیکریٹری ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ وہ 30 40 50 آدمی ایک دوسرے سے بڑھ کے نکلا، وہ سارے افسران ہی بیٹھے، وزیر، مشیر، ایم این اے، سینیٹر، سب نمائندے بیٹھے ہوئے۔ 7 بجے کس وقت آئے؟ 7 بجے آئے تھے۔ اپوائنٹمنٹ تو نہیں تھی اس خیال سے کہ چھٹی کا دن ہے، صدر صاحب آئیں گے تو ذرا کوئی کام کروا لیں گے، بات کریں گے۔ 10 بج گئے، صدر صاحب سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ تو آپ بھائی اندر چلے کیوں نہیں جاتے؟ 3 گھنٹے سے جو بیٹھے ہیں باہر انتظار میں، باہر بیٹھے ہیں، اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ کہنے لگے بھائی اتنا تعلق نہیں کہ اندر بھی جا سکے، اندر تعلق والا جاتا ہے۔ بس اتنی دیر میں ایک سائیکل پر کوئی شخص آیا، ویسے آج کل تو کار پر آتے ہیں، سائیکل پر آیا، چمڑے کا تھیلا لٹکایا ہوا، پھٹے پرانے کپڑے، غریب مسکین سی شکل۔ اس نے آ کے سائیکل کو تالا لگایا، سیدھا صدر صاحب کے دروازے پر گیا، بیل دی۔ وہ سارے حیران رہ گئے بھی یہ کون؟ کاروں والے سارے باہر بیٹھے، ایک سائیکل پہ پھٹے پرانے کپڑے، چمڑے کا تھیلا گلے میں لٹکایا ہوا، بیل دی، دروازے سے اندر سے ملازم نکلا، وہ فوری لے کے اندر چلا گیا۔ سارے کے سارے حیران رہ گئے کہ یہ کون؟ پوچھا بھی یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا صدر صاحب کا حجام ہے، صدر صاحب کا حجام ہے۔ وزیر، مشیر سارے باہر بیٹھے ہیں، اندر جانے کی جرت کسی کو نہیں۔ ایک غریب مسکین حجام ہے، کپڑے پھٹے ہیں، بال گرد آلود ہیں، پریشان حال ہے، مگر سیدھا اندر جا رہا ہے کیونکہ حجام ہے۔ یہ اندر کیوں جاتا ہے؟ اس کا صدر صاحب سے تعلق، ہر ہفتے آ کر خدمت کرتا ہے، ہر ہفتے آ کر خدمت کرتا ہے۔ چونکہ خدمت کرتا ہے ہر ہفتے، اس لیے صدر نہ اس کے ٹوٹے سائیکل کو دیکھتا ہے، نہ اس کے پھٹے کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ گرد آلود بالوں کو دیکھتا ہے، نہ پریشان حال کو دیکھتا ہے، بس خدمت کرتا ہے۔ یہ ہر ہفتے اندر بھی چلا جاتا ہے، اور اوروں سے اپوائنٹمنٹ لے کے بھی کوئی آئے تو 3 منٹ سے زائد بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ باتیں بھی کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ میری امت میں کتنے غبار آلود چہروں اور بالوں والے ہوں گے، اور پریشان بال والے، پریشان حال والے، پھٹے کپڑے والے ہوں گے۔ ان کا ظاہر حال دیکھو تو ایسے لگے کہ تم امیر کبیر لوگ انہیں اپنے دروازوں پر بھی کھڑا نہ ہونے دو، کہو کہ یہ ہمارے دروازوں پر بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کے تعلق کا عالم یہ ہوگا کہ رب کے بھروسے پر اگر کسی انہونی بات کی بھی قسم کھا دیں تو خدا کی تقدیر اسی کام کو کر دیتی ہے۔ انہونی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کے زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ تعلق کا فرق ہے۔ بولیے کیا فرق ہے؟ وہاں سارے کام کاج تھے مگر وہ گہرا ذاتی تعلق نہ تھا جو اس حجام کو حاصل ہو گیا، اور یہ ذاتی تعلق ذاتی خدمت سے حاصل ہوا۔ کس ذریعے سے حاصل ہوا؟ ذاتی خدمت سے حاصل ہوا۔ اب اندر پہنچے، حجام صاحب اندر پہنچے، صدر صاحب نے پوچھا بھائی اللہ کے بندے، آپ نے 3 گھنٹے دیر کر دی اور میں 3 گھنٹے سے آپ کے انتظار میں بیٹھا، 3 گھنٹے سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ اب اندازہ کریں، کچھ وہ ہیں جو باہر منتظر بیٹھے ہیں، کچھ وہ ہیں جو باہر منتظر بیٹھے ہیں، اور کوئی وہ بھی ہے جس کا اندر صدر صاحب جس کے لیے 3 گھنٹے سے منتظر بیٹھے۔ تو کوئی منتظر ہوتے ہیں، کچھ منتظر ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ کچھ طالب ہوتے ہیں، کچھ مطلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب تعلق کی باتیں، جیسا تعلق ہوگا، جتنا تعلق ہوگا، جتنی خدمت ہوگی،
اتنا انتظار بن جائے، اتنا منتظر ہو جائیں گے۔ صدر صاحب نے کہا میں 3 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہوں، آج آپ بہت لیٹ آئے، دیر کر دی۔ حجام نے جواب میں کہا صدر صاحب آپ کو اپنی حجامت کی پڑی ہے، ہمارے گھر لٹ گئے، ہم بے گھر ہو گئے۔ وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ جو فلاں علاقے کا MNA ہے آپ کا، اس نے بلڈوز کر دیے گاؤں کے گاؤں اور ہمارے سارے غریبوں کی جھگیاں مسمار کر کے قبضہ کر لی۔ اس نے کہا ہمیں تو پوچھ ہی کو نہیں سکتا، ہم تو قانون سے اوپر ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آج کل؟ نہیں ہوتا؟ بھئی نہیں ہوتا تو بتا دیں تاکہ میں کوئی اور مثال دے دوں۔ ہوتا ہے نا؟ اس نے تو قبضہ کر لیا سارے 200 گھر سے غریبوں کے، اس نے سارے مسمار کر دیے، قبضہ کر لیا، اپنی حویلی بنا لی، چلو بھاگ جاؤ، جاؤ چھٹی کرو۔ غریبوں کو حق دیا جا رہا ہے، گھر دیا جا رہا ہے۔ تو ہم کل سے اپنی جھگیاں گر گئیں، غریب لوگوں کے مکان گر گئے، سامان اٹھا کے وہ لے گئے، ہم کسی اور جگہ جھگیاں بنا کے سامان رکھ کر بچوں کے سلانے کے لیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت بناتے رہے۔ کل سے لگے ہوئے ہیں سارا دن ساری رات پریشانی میں۔ اب فرصت ہوئی تھوڑی سی جا کے تو میں نے کہا آپ کی حجامت کر رہا ہوں۔ بھئی یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ بھئی صدر کے حجام کو اس طرح تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، بنیادی چیز اس کی روح ہے، بیسک کانسیپٹ ہے۔ تو میں نے کہا آپ جا کے حجامت کر آئیں۔ صدر نے کہا اچھا وہ کون ہے بھئی، پکڑو اس کو، اس کے خلاف پرچہ کرو۔ اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کو بلایا، اسے کہا رنگ کرو بھئی اس علاقے میں SP کو، DIG کو کہو، SP کو، اس کے خلاف پرچہ درج کر لے، اسے اریسٹ کرو۔ ہمارے حجام کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اس کو اتنی حیا بھی نہیں آئی، کم سے کم یہی دیکھتا کہ ہمارا خدمت گزار ہے، پکڑ لو اس کو۔ اور دوسرے سیکریٹری کو بلایا، اسے کہا بھئی دیکھو اس کو اس علاقے میں ایک پلاٹ الاٹ کرو، اور یہ ہمارا حجام ہے، اس کو مکان بنا دو پکا، کچی جگی تھی پکا مکان بنا دو اس کو۔ جب صدر صاحب نے یہ کہا تو حجام کہنے لگا نہیں جی میں تو نہیں بنواتا مکان، میں تو مکان نہیں بنواتا۔ صدر صاحب نے کہا بھئی کیوں؟ حجام نے پوچھا بھئی آپ مجھے پکا مکان کیوں بنا کے دے رہے ہیں؟ صدر نے کہا بھئی آپ ہمارے تعلق والے جو ہوئے، تعلق والے جو ہوئے۔ حجام نے کہا جیسے میں آپ کا تعلق والا ہوں، اس طرح وہ 200 گھر جن کے ساتھ میں 3 پشتوں کے ساتھ وقت سے رہ رہا ہوں وہ میرے تعلق والے بھی ہیں۔ مکان تنہا میرا تو نہیں گرا، 200 غریبوں کے اور بھی گرے۔ میں اکیلا مکان بنوا لوں اور وہ باقی 199 گھر بے گھر رہے، وہ کہیں گے اچھا شریف آدمی اپنا مکان بنوا لیا اور ہمارا پوچھا ہی نہیں۔ تو میرے تعلق کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ جو میرے ساتھ ہیں وہ رہ جائیں اور میں مکان بنوا لوں، یہ تو میں بھی نہیں بنواتا، اور اگر میرا بنوانا ہے تو پھر میری وجہ سے میرے تعلق والوں کو بھی بنوا کے دو۔ صدر صاحب آرڈر کرتے ہیں جاؤ بھائی اس کی وجہ سے وہ 200 کے 200 گھر سارے ہی بنوا دو، یعنی ایک شخص کے تعلق سے اس کے تعلق والے 200 کے گھر، ساری کی ساری بستی کو گھر مل گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے، حدیث نبوی سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحیح فرمایا 70,000 افراد قیامت کے دن میری امت کے ایسے آئیں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا، اور 70,000 وہ اللہ کے تعلق والے بندے ہوں گے جنہوں نے راتیں جاگ جاگ کر مولا کو منایا ہوگا، جنہوں نے اپنے آرام، اپنی راحتیں، اپنے سکھ، اپنے چین سارا کچھ قربان کر کے مولا سے تعلق جوڑا ہوگا، جنہوں نے دنیا کی ناراضگیاں لے کر مولا کی رضا حاصل کی ہوگی۔ وہ 70,000 بندے آئیں گے قیامت کے دن، حکم ہوگا ان سے حساب و کتاب نہ لیا جائے، ان کی ساری زندگی ہمارے تعلق میں بیتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ان 70,000 بندوں میں سے ہر بندہ اس حال کا ہوگا کہ ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھ پھر 70,000 بغیر حساب و کتاب لے کے جائے گا۔ یہ بیان اولیاء اللہ کے مقام کا آ گیا، یہ بیان یہاں تک کیا آیا، وہ جو اللہ کے ولی اور اللہ کے برگزیدہ جن سے حضور علیہ السلام کی امت تعلق کرتی ہے،
اور جاتی ہے اور رابطہ اور واسطہ کرتی ہے، اس کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا تعلق رکھتے ہیں، جب اللہ کی نعمت ملتی ہے اس نعمت میں اللہ ان کے تعلق والوں کو بھی شریک کرتا ہے۔ یہ تعلق، اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو دل میں آرزو پیدا ہوتی کہ تعلق اتنی بڑی شے، اتنی بڑی شے کہ تعلق کے باعث اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے، اتنی نعمتیں ملتی ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے دل میں کہ باری تعالیٰ پھر یہ طریقہ تو بتا کہ تیرے ساتھ تعلق بنتا کیسے؟ اگر اتنی بڑی چیز ہے تعلق، اور یقین جانیے تعلق سے بڑی کوئی شے نہیں، تعلق سے بڑی کوئی شے نہیں۔ وہ مولانا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غوث کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان پرے رے ہو۔ یہ علم اور کتب اور ولایتیں اور تقوی، فضیلتیں، کرامتیں سب ادھر رہ جاتی ہیں، اور جن کا تعلق عشق والا ہوتا ہے وہ ساری حدوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ عاشق جان پرے رے ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تعلق بڑی چیز ہے تو سوال ہوا کہ باری تعالیٰ وہ تعلق ملتا کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا تعلق نصیب ہو جائے، تیرا تعلق میسر آ جائے، مگر اتنی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ کا تعلق ہے یہ جبوں کبوں میں نہیں ہے۔ جبوں کبوں میں اللہ کا تعلق دکانداریوں میں بھی نہیں ہے، جو ہم کرتے پھرتے ہیں اللہ کا تعلق اس میں نہیں۔ اللہ کا تعلق تو قلب و باطن کا ایک حال ہے، قلب و باطن کا ایک حال ہے۔ وہ نصیب ہو تو بندہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ قلبی تعلق کا حال نصیب نہ ہو تو جو رسم اوپر سے چاہیں آپ نبھاتے پھریں، نہ لباسوں میں ہے، نہ شکل و صورت میں ہے، نہ وضاقتہ میں ہے، نہ دکان میں ہے، نہ گدیوں میں ہے، نہ کسی اور کام میں۔ یہ تو قلب و باطن کا ایک تعلق ہے رب کی ذات کے ساتھ، وہ اگر قائم ہو جائے تو سارا کچھ اسی میں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ وہ تعلق آپ کی ذات کا کیسے نصیب ہوتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ کا تعلق مل جائے؟ بولیے، نہیں چاہتے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مولا کا تعلق مل جائے۔ آئیے اب معلوم کرتے ہیں کہ اتنا بڑا تعلق اللہ کا، مگر یہ تعلق ملتا کیسے ہے؟ تو پورا قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے دیکھا تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق الگ کسی چیز کا نام نہیں، اللہ سے تعلق الگ کسی شے کا نام نہیں، الگ مستقل علیحدہ اللہ سے تعلق کسی اور شے کو نہیں کہتے، بلکہ اللہ سے تعلق کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق ہی کا نام اللہ سے تعلق۔ تعلق بالرسول کو ہی تعلق باللہ کہتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کے تعلق کو ہی تعلق خدا کہتے ہیں۔ جس کا تعلق حضور کی ذات سے ہو گیا بس وہی تعلق خدا کا تعلق بن گیا۔ جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نہیں، وہ جو کچھ کرتا پھرے، اگر آقا کی ذات سے تعلق نہیں تو نہ نماز سے اللہ کا تعلق ملے گا، نہ روزے سے ملے گا، نہ حج سے ملے گا، نہ زکوٰۃ سے ملے گا، نہ حلال کھانے سے ملے گا، نہ ریاستوں سے، نہ مجاہدوں سے، نہ جہاد سے، نہ محنتوں سے، نہ کاوشوں سے، نہ مسجدوں سے۔ ساری زندگی عبادت میں بسر کر لیں، اگر ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہ جڑا، یہ تعلق کٹا رہا، ساری زندگی کی عبادت کر لیں، رب کا تعلق نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک بنیادی ایمان کا راز ہے جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے جو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جدا، بولیے، نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس امت میں تفرقہ اور فتنہ اور انتشار
اور فرقہ پرستی کی لعنت نے اس امت کے ذہن بگاڑ دیے ہیں، اور یہ خیال آج مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ خیال غلط خیال یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ سے تعلق کے لیے رسول کے تعلق کی حاجت نہیں، رسول کے وسیلے کی ضرورت نہیں، رسول سے تعلق ناگزیر نہیں، اللہ سے تعلق ہی کافی ہے۔ نادانو، کس گمان میں پڑ گئے ہو؟ بات ذہن نشین کر لو، الحم سے والناس تک پورا قرآن شاہد ہے، حدیث نبوی شاہد ہے، صحابہ کرام کی روش شاہد ہے کہ تم اللہ سے تعلق رسول کے تعلق کے بغیر حاصل کرنا چاہتے ہو، اور قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کا تعلق رسول کے تعلق کے بغیر کسی شے اور کا نام ہی نہیں، اللہ کا تعلق رسول ہی سے تعلق کا نام۔ اب آپ صاف ظاہر سوچیں گے یہ بات کس طرح؟ رسول سے تعلق تو رسول سے تعلق ہوا، وہ اللہ سے تعلق کیسے بن گیا؟ یہی بات قرآن مجید کی اس آیت میں سمجھائی گئی، اذا سألک عبادی، میرے حبیب جب تیرے سائل بن جائیں تو وہی میرے بندے بن جائیں، جب آپ کی بارگاہ کے سوالی بن گئے تو وہ میرے بندے بن گئے۔ حضور علیہ السلام سے تعلق ہی اللہ سے تعلق ہے۔ کیسے؟ ایک شخص سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اب میں نکتہ سمجھاتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے۔ باری تعالیٰ آپ سوال کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں آپ سے اطاعت کا تعلق پیدا کریں۔ کون سا تعلق؟ کس سے؟ اونچا بولیے، اللہ سے۔ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ تجھ سے اطاعت کا تعلق پیدا کریں، کیا ممکن ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میرے بندو ممکن ہے، مجھ سے اطاعت کا تعلق جوڑنا ممکن ہے۔ باری تعالیٰ کیسے؟ تیرے ساتھ اطاعت کا تعلق کیسے جڑے؟ فرمایا میرے محبوب کی اطاعت کر لو، بس یہی میری اطاعت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اب کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس نے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت کا تعلق جوڑا، اس کا اللہ سے اطاعت کا تعلق جڑ گیا۔ ایک شخص بولتا ہے، عرض کیا باری تعالیٰ ہم آپ سے محبت کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ بندہ چاہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے محبت کا تعلق جڑ جائے، کیا تیری محبت کا تعلق بھی مل سکتا ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا ہاں میرے بندے، میری محبت کا تعلق بھی مل سکتا ہے۔ بندے نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میرے حبیب کی غلامی میں آ جا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اعلان کر دو میرے حبیب اگر اللہ سے محبت کا تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، میرے متبع بن جاؤ، میرے نقوش قدم پر چلو، میری غلامی میں آ جاؤ، رب تمہیں اپنا محب ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب بنا لے۔ تو اللہ سے محبت کا تعلق حضور علیہ السلام کی غلامی بن گیا۔ ایک شخص عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میری خواہش ہے آپ سے ادب کا تعلق جڑ جائے۔ کیا؟ اے مولا کیا اے مولا کیا تجھ سے ادب کا تعلق جڑ سکتا ہے کہ میں تیرا ادب کیا کروں؟ مولا تیرا ادب کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں مجھ سے ادب کا تعلق بھی جڑ سکتا ہے۔ عرض کیا مولا وہ کیسے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کا ادب کیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا ادب کیا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھا نہ کرو۔ یہ حکم کب آیا؟ بعض صحابہ نے بقرعید کے دن، ابھی حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں فرمائی تھی، بعض صحابہ نے آپ سے پہلے اپنی قربانیاں دے دی، جانور ذبح کر دی، قربانیاں کر دی۔ عیدگاہ میں آئے، پتہ چلا کہ ابھی تو حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں فرمائی، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پہلے جانور ذبح کر لیے۔ اللہ پاک نے آیت بھیجی، فرمایا لوگو خبردار، اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو۔
اب بولیے پہل کس پر کی گئی تھی؟ رسول پر یا اللہ پر؟ رسول پر پہل کی گئی تھی یا اللہ پر؟ اللہ کی ذات قربانی دیتی؟ وہ تو قربانی دینے سے پاک ہے، اور اللہ سے پہل کرنے کا تو تصور ہی ممکن نہیں۔ پہل تو کرنے والوں نے حضور کے عمل پر کی تھی، تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ رسول پر پہل نہ کیا کرو، رسول کی بے ادبی نہ کیا کرو، مگر نہیں، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول کا نام بعد میں لیا، فرمایا اللہ پر پہل نہ کیا کرو اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو۔ پوچھا مولا پہل تو تیرے رسول پر کی تھی، بے ادبی تو تیرے رسول کی تھی، تیری ذات کی بے ادبی تو نہ کی تھی، تو نے اپنا نام ساتھ کیوں لے لیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم میرے رسول کے ادب کو میرے ادب سے جدا سمجھتے ہو۔ میرا ادب میرے مصطفیٰ کا ادب ہے، اور مصطفیٰ کا ادب خود خدا کا ادب ہے۔ ایک عرض کرتا ہے مولا جی چاہتا ہے کہ تیری رضا کا تعلق مل جائے، تیری بولیے رضا کا تعلق مل جائے کہ تو راضی ہو، تو کیا تیری رضا کا تعلق بھی ممکن ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا میرے محبوب کو راضی کر لو، میرے محبوب کو راضی کر لو۔ قرآن مجید نے کہا واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، اور اللہ کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ توجہ کریں ترجمے پر، اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ یرضوہ، اسے راضی کیا جائے۔ بات کتنوں کی ہوئی ہے؟ ایک کی یا دو کی؟ کس کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دو کی بات ہو تو آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بے شک پنجابی کی زبان استعمال کر لیں، اردو کی کر لیں، انگلش کر لیں، عربی کر لیں، دنیا کی جو زبان استعمال کر لیں۔ دو کی بات ہو تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ بولیے نا، دو کی بات ہو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ جی اگر دو آدمی کھانا کھا رہے ہوں دو، تو پنجابی میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کھانا کھاندے پے نے یہ کہیں گے یا وہ کھانا کھاندا پہ ہے؟ کھاندے نے پہ ہیں، سمجھ فرق ہے نا ایک اور دو میں۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ کھانا کھا رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ دو آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ان کو آپ کوئی بات کہیں تو کیا کہیں گے؟ میں نے اسے کہہ دیا یا میں نے انہیں کہہ دیا؟ دو کے لیے انہیں ہوتا ہے، اور جب اسے ہو تو پھر ایک ہوتا ہے۔ اتنی سمجھ تو آتی ہے نا؟ اب قرآن کی آیت پھر سن لیں۔ فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں ان یرضوہ، کہ اسے راضی کیا جائے۔ اگر انہیں کا لفظ ہوتا تو کہا جاتا یرضوہما، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ پھر آیت کے الفاظ کیا ہوتے؟ یرضوہما، مگر ہما نہیں فرمایا، فرمایا یرضوہ، اسے راضی کیا جائے۔ مولا بات دو کی ہے، تیری اور تیرے حبیب کی، یوں کیوں نہیں فرمایا کہ انہیں راضی کیا جائے؟ اسے راضی کیا جائے کیوں کہا؟ رب کائنات نے فرمایا ارے نادان، تجھے سارا قرآن عمر بھر پڑھ پڑھ کر آج تک یہ سمجھ نہیں آئی میں اور میرا حبیب بے شک ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے۔ میں اور میرا رسول ذاتیں دو ہیں مگر اطاعت ایک ہے۔ میں اور میرا حبیب ذاتیں دو ہیں مگر محبت ایک ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر حرمت ایک ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر قربت ایک ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر تعلق ایک ہے۔ ذاتیں دو ہیں معصیت ایک ہے۔ ذاتیں دو ہیں رضا ایک ہے۔ ذاتیں تو بے شک دو، جس نے ذاتوں کو ایک بنا دیا وہ کافر ہو گیا۔ جس نے ذاتوں کو ایک بنا دیا وہ، جس نے کہا رسول خدا ہے معاذ اللہ یا خدا رسول، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ رسول خدا نہیں اور خدا رسول نہیں، ذاتیں تو دو ہی ہیں، وہ خالق ہے حضور مخلوق ہے، وہ مولا ہے حضور رسول ہے۔ ذاتیں تو دو ہی ہیں، رب نے ذات میں تو فرق رکھا ہے، رضا میں فرق نہیں رکھا۔ ذات میں فرق رکھا ہے، اطاعت میں فرق نہیں رکھا۔ ذات میں فرق رکھا ہے، تعلق میں فرق
اب نکتہ سمجھ گئے نا؟ اس لیے میں نے کہا خدا کا تعلق مصطفیٰ کا تعلق ہے اور مصطفیٰ کا تعلق خدا کا تعلق، ان کو الگ تعلق نہ جانا کرو۔ یہ جو مسجدوں میں جنگ ہوتی ہے نا، وہ کافر ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے، وہ بدعتی ہو گئے، وہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہ یہ ہو گیا فلاں، اس دنگا فساد کے پیچھے نہ پڑو، قرآن کی روح کو سمجھو۔ بس توحید اور رسالت یہ ہے، خدا اور خدا کی رسول ذاتوں کا دو ہونا یہ توحید ہے۔ خدا اور خدا کا رسول ذاتوں کا دو ہونا یہ توحید ہے، اور رضا کا ایک ہونا یہ رسالت ہے۔ ذاتوں کا دو ہونا یہ توحید ہے، اور نسبت و تعلق کا ایک ہونا یہی رسالت ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ ایک شخص بولا، عرض کیا باری تعالیٰ سنا ہے لوگ مرید ہوتے ہیں، پیروں کے مرید ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، میں تو اے اللہ تیری بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میری خواہش ہے کہ تیری بیعت کر لوں، تیرا مرید ہو جاؤں، تیرے ہاتھ پر بیعت کروں۔ کیا یہ تعلق بھی نصیب ہو سکتا ہے کہ تجھ سے بیعت کروں؟ فرمایا ہاں مجھ سے بیعت بھی ہو سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ خوش ہو گیا بندہ، مولا تو بتا تیرے ساتھ بیعت کا صورت کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہی میری بیعت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ انہیں بتا دے انما یبایعون اللہ، وہ اور کسی ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ دیکھنے میں ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، حقیقت میں بیعت خدا کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور علیہ السلام کا تعلق ہی اللہ سے تعلق۔ ایک نے عرض کیا مولا تجھ سے بخشش کا تعلق چاہتا ہوں کہ تو بخش دے، تجھ سے بخشش کا تعلق چاہتا ہوں کہ تو بخش دے، اس تعلق کے لیے کیا کروں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے در پہ چلا جا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہوں نے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں اور وہ اللہ سے بخشش چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ جاؤکا، میرے حبیب تیرے در پہ آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور حضور علیہ السلام کے در پر آ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ حضور کے در پر آئیں اور معافی کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ پوچھا باری تعالیٰ اگر یہاں آ کر بھی معافی تجھی سے مانگنی تھی تو وہیں جام کے چیمہ میں بیٹھے بیٹھے مانگنے دیتا؟ جاؤ کا اگر حضور کی بارگاہ میں آ کر بھی معافی تجھی سے مانگنی تھی تو مولا وہیں گھر میں ہی معافی تجھ سے مانگ لیتے، یہاں بھی تو تجھی سے مانگی ہے نا، یہ تجھی سے معافی وہیں بیٹھ کے مانگ لیتے، تو ہر جگہ سنتا ہے۔ فرمایا ہاں سنتا تو ہر جگہ ہوں، مگر یہ در اور میرا در اسی فرق کو مٹانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ جاؤ کا یہ جو فرق تم نے ڈال رکھے ہیں نا، یہ خدا کا در ہے، یہ مصطفیٰ کا در ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا۔ اسی فرق کے بت کو توڑنا چاہتا تھا کہ مجھ سے معافی مانگنے والوں در مصطفیٰ پہ آؤ، در مصطفیٰ سے ہی در خدا ملے گا۔ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، در مصطفیٰ ہی سے در خدا ملے گا، اس در پہ آؤ۔ فاستغفر اللہ، اور پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پر آؤ، خواہ زیارتاً آؤ، خواہ شفاعتاً آؤ، خواہ توسلاً آؤ، خواہ محبتاً آؤ، خواہ اطاعتاً آؤ، خواہ اتباعاً آؤ، جس طرح آؤ، مگر پہلے یہی در ہے۔ پھر مجھ سے معافی مانگو، درمیان میں میرے رسول کو ضرور لے آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، جاؤک، درمیان میں میرے رسول کو ضرور لاؤ، خواہ اطاعت کی صورت میں لاؤ، خواہ اتباع کی صورت میں لاؤ، خواہ محبت کی صورت میں، شفاعت کی صورت میں، خواہ
توسل کی صورت میں، خواہ زیارت کی صورت میں، خواہ حاضری کی صورت میں، مگر مجھ سے بخشش کا تعلق جوڑنا ہے تو درمیان میں میرے مصطفیٰ کو ضرور لا۔ معافی مانگی اللہ سے آ کر، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگی، عرض کیا مولا اب تو یہاں بھی آ گئے اور تجھ سے معافی بھی مانگ لی، اب بخش دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب ذرا خاموش رک جاؤ، تمہارا کام ہو چکا، ابھی تھوڑا سا کام میرا رہتا ہے۔ باری تعالیٰ تیرا کون سا کام رہتا ہے؟ فرمایا تم آ گئے میرے محبوب کے در پر، میں نے قبول کر لیا، تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب میں ذرا دیکھ لوں کہ میرا حبیب کیا کہتا ہے، وہ بھی تمہاری سفارش کرتا ہے یا نہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، مجھے ذرا محبوب کے دو بول تو سن لینے دو، میرا حبیب کیا کہتا ہے۔ حضور کے بول ہوئے، لب ہلے، اور آقا نے عرض کیا مولا بس اب جانے دے، اس کو معاف کر دے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بخشش اتر آئی، رحمت اتر آئی۔ فرمایا بندے اب میرے حبیب کی سفارش ہو گئی، جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو بولیے ساری رات اگر ہم ایک ایک تعلق ڈھونڈتے رہیں اور قرآن سے پوچھتے رہیں تو ساری بات جا کے حضور کے تعلق پہ ختم ہو، ساری رات اسی میں بیت جائے۔ یقین جانیے قرآن میں کہیں دوہری بات نہیں ہے، گہری بات ہے، ہر جگہ ایک ہی اصول۔ میں نے بہت سی آیتوں کے ذریعے آپ کو ایک نکتہ سمجھا دیا کہ رسول کا تعلق ہی خدا کا تعلق ہے، رسول کا تعلق ہی۔ اور تحریک منہاج القرآن نے اس دور میں جو اعتقادی مغالطے پیدا ہوئے، اعتقادی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، گمراہیاں آئیں، الحاد آئے، دہریت آئی، مادیت آئی، اور رسول سے دور لے جانے کے تصورات آئے تاکہ مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری ڈالی جائے اور تفرقہ کا بیج بویا جائے۔ منہاج القرآن کی تحریک نے فتووں کا طریقہ نہیں اپنایا، قرآن کا پیغام لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں اتار کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، رب کو چاہنے والوں رسول کو چاہے بغیر رب کی چاہت نہیں ہوتی، رب کی طرف جانے والوں رسول کے در پہ گئے بغیر رب کا در نہیں ملتا، رب سے تعلق جوڑنے والوں رسول کے تعلق کا دامن تھامے بغیر رب کا تعلق کبھی قیامت کے دن تک نصیب نہیں ہوتا۔ منہاج القرآن نے اسی دعوت کو قرآن کی روشنی میں عام کیا۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اس قرآن کو اس نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تفرقے دور ہو جائیں گے۔ قرآن کا نور آپ کے قلب و باطن کو منور کر دے گا۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی، سب سے پہلے یہ سمجھ آئی کہ تعلق کیا ہے، پھر خواہش ہوئی کہ تعلق ملے کیسے، تو یہ سمجھ آ گئی قرآن کی روح سے کہ خدا کا تعلق مصطفیٰ کا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیسرا اور آخری سوال جو گفتگو کا کلائمیکس ہے، جس پر آج ہم بات کو لانا چاہتے ہیں، پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ کا تعلق حضور علیہ السلام ہی کا تعلق ہے اور آقا کے تعلق کے بغیر خدا کا تعلق نہیں ملتا، تو اب آپ سوال کریں گے مجھ سے کہ قادری صاحب اب یہ بھی بتاتے جائیں کہ پھر حضور کا تعلق کیسے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا تعلق کیسے ملتا ہے وہ بھی تو طریقہ بتا دیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا کا تعلق حضور کے تعلق سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی تو بتا دیں کہ آقا کا تعلق کیسے ملتا ہے۔ یہ بات پوچھنے کا شوق ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی سن لیں کہ آقا کا تعلق کیسے ملتا ہے۔ بڑی آسان بات ہے، اللہ کے دین میں مشکل کام ہے ہی نہیں، یہ مشکلیں ہم نے کھڑی کر رکھی، یہ مشکلیں بولیے نا ہم نے۔ منہاج القرآن کا ایک یہ بھی امتیازی نشان ہے کہ اس نے امت کے سامنے دین کو آسان بنا کے پیش کیا ہے۔ آقا نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں آسان دین لے کے آیا ہوں، مشکل دین والے پہلے لوگ تھے، مشکل دین پہلے تھے، میں تو آسان دین لایا ہوں۔ اللہ نے میرے دین میں کوئی تنگی بنائی ہی نہیں ہے، بڑا سادہ اور آسان سلسلہ ہے۔ اگر پوچھو کہ آقا کا تعلق ملتا کیسے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جواب بھی سن لو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی تعلق اسی طرح قائم ہوتا ہے جیسے آپس میں تعلق قائم کرتے ہو، جیسے آپ ایک دوسرے سے آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں نا، بس آقا سے بھی اسی طرح تعلق قائم ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ دو اجنبی ہوں،
یا تھوڑے تعلق والے ہوں یا غیر تعلق والے اجنبی، جب آپس میں آپ ملتے ہیں اور تعلق بنانے کے لیے آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ بولیے نا، سلام سے۔ تعلق کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سلام سے۔ جس طرح رب کائنات نے دو بندوں کے تعلق کی ابتدا سلام پر رکھی ہے، سمجھا دیا میرے بندو میرے مصطفیٰ سے بھی تعلق جوڑنا ہے تو سلام پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحان اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ جیسے آپس میں تعلق جوڑتے ہیں نا سلام سے، فرمایا میرے حبیب سے تعلق جوڑنا ہے تو میں نے مشکل طریقے نہیں رکھے، سادہ رکھا ہے، میرے محبوب پر سلام بھیجو، وہ تمہیں جواب دیں گے، تعلق جڑ جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمین وعلی آلک واصحابک وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا إِمَامَ الْقِبْلَتَيْن۔ میرے محبوب پر سلام بھیجا کرو، بس یہی تعلق کا طریقہ ہے۔ باقی ساری باتیں اس کے بعد، باقی ساری باتیں آپ کہیں گے یہ کیسے، اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کسی کا کھانا کریں، دعوت کریں، دسترخوان لگائیں، مرغے پکائیں، اور خدا جانے ہمارا تو چونکہ لمبا چوڑا کھانے پینے کا شعبہ نہیں نا، بہت زیادہ کھانوں کے نام نہیں آتے تو بڑے لمبے چوڑے کھانے آپ جو بھی ہو سکتے ہیں جو آپ پکاتے ہیں اور بہترین اور تیار کر لیں۔ دسترخوان 50 کھانوں سے بھر دیں، بتیاں لگا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، بڑا شاندار انتظام کر لیں۔ اس کے بعد آپ کا مہمان آئے جس کے لیے آپ نے کھانا کیا، سمجھیں غور سے، سارا کچھ کر لیا، اب مہمان آیا جس کے لیے انتظام کیا تھا، وہ آئے، آپ بیٹھے رہیں، اٹھ کے سلام بھی نہ کریں اس کو۔ وہ جب پہنچے باقی سارا کچھ کر لیں مگر آ کے اسے اٹھ کے سلام بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں، اس کے بعد بتائیے وہ کھانا کھائے گا آپ کا؟ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیٹھے ہوں، اس کے کس بھاؤ میں؟ وہ کہے گا کیسا آدمی ہے، اٹھ کر اس نے سلام تک نہیں کیا تو میں نے اس کی دعوت خاک کھانی۔ اس کے دل پر آپ کی باقی جتنی محنتیں ہیں اس کے دل میں ان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، چونکہ ہر چیز بعد میں ہے، پہلے تو دیکھے گا کہ سلام کس چاہت سے کیا۔ آپ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ کر لیں، سیرت کی پیروی کر لیں، اتباع کر لیں، اطاعت کر لیں، سارا سامان کر لیں، پر جس نبی سے یہ سب کچھ ملا ہے ایک اس پر سلام ہی نہ بھیجیں تو کیا نصیب ہوگا؟ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جس کی خاطر سب کچھ، جس سے سب کچھ ملا، وہ سارا کچھ کریں، ایک اس محبوب پر سلام ہی نہ بھیجیں تو آپ کا کیا ہوا اس محبوب کی طبیعت کے کیا پڑے گا؟ کیونکہ ابتدا سارے تعلق کی سلام سے ہوتی ہے۔ بولیے، ابتدا سارے تعلق کی سلام، ابتدا بھی سلام سے ہوتی ہے اور تعلق کی انتہا اور کمال بھی سلام سے ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ بات میں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ کیا؟ درود بھیجا کرو۔ وسلموا تسلیما، اور رہ گیا سلام، یہ تو بار بار پڑھا کرو۔ سلمو کے ساتھ تسلیمہ کا تکرار آیا، سلو کے ساتھ صلاتن کا تکرار نہیں۔ سلو صلات کہتے ہیں درود کو، درود ایک شے ہے، سلام ایک شے ہے۔ صلات کے لیے کہا درود بھیجا کرو، اور سلام کے لیے کہا کثرت کے ساتھ بھیجا کرو، چونکہ جتنی کثرت سے سلام میرے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا اتنی ہی کثرت سے جواب آئے گا۔ تو سلام سے تعلق بنتا ہے، سلام سے تعلق بنتا ہے، درود سے درجے اونچے ہوتے ہیں۔
درود سے درجے اونچے ہوتے ہیں، سلام سے تعلق بنتا ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں۔ آپ یوں جانیں کہ یہ آپ کا بازار ہے جام کے چیمہ کا، ایک ریڑھی لگاتا ہے بوڑھا آدمی، غریب آدمی پھل فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ کوئی ایک امیر کبیر آدمی کار سے گزرتا ہے، یہاں سے روزانہ سیالکوٹ جاتا ہے، یوں سمجھ لیں ایک مقرر وقت ہے، یا وہاں سے واپس آتے ہوئے کام کاج کر کے شام کو گزرتا ہے کار۔ بوڑھے غریب آدمی نے دیکھا بھئی یہ تکڑا آدمی ہے کار والا، اس کو سلام کروں مال میرا خرید لے گا۔ اس بوڑھے آدمی نے اس کو سلام کیا۔ یہ بھی مثال ہے، ایسا واقعہ کوئی پیش یعنی بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، میں چلا جاؤں کل کو یہاں آ جائے جی بتائیے واقعہ کہاں پیش آیا، قاضی صاحب نے بیان کیا تھا، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ریڑھی والے نے اس کار والے کو سلام کیا تھا۔ یا دین کو تماشا بنا دیا گیا نا، بات بات پہ جھگڑا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ مچھر یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال دینی ہو تو اللہ مثال دیتا ہے تاکہ لوگوں تمہیں بات کی سمجھ آ جائے۔ تو ارشاد فرمایا، ہاں بات یہ کر رہا تھا کہ اس نے سلام کیا بابے نے، وہ تکڑا آدمی تھا، اس نے پرواہ نہیں کی، جیسے نہیں کرتے لوگ غریب آدمیوں کی، گزر گیا۔ بابا اس نے دل نہیں ہارا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آج نہیں کیا کل سے۔ کل وہی کار پھر گزری، جو ہی سامنے آئی بابے نے پھر سلام کیا، اس غریب نے دوبارہ سلام کیا۔ اس نے دیکھا اس مرتبہ کہ اس نے کل بھی سلام کیا تھا، آج بھی کیا ہے۔ ذہن میں خیال آ گیا کہ اس نے سلام کیا۔ تیسرے دن پھر گزرا، بس جو ہی اس نے سلام کیا، اس نے کہا بھی یہ بابا روزانہ سلام کرتا، اس نے بھی سر ہلا کے جواب دے دی۔ بابے نے سلام کا سلسلہ روکا نہیں، جاری رکھا۔ چوتھے دن پانچویں دن پھر جو ہی گزرے سلام کرے، حتیٰ کہ نوبت یہ آ گئی کہ کار جو ہی بازار میں داخل ہوتی، بابا بھی دور ہوتا، اس گاڑی والے کی نگاہیں بابے کی طرف خود بخود اٹھ جاتی کہ وہ میرا سلام کرنے والا کھڑا ہے، وہاں وہ کھڑا ہے جو مجھے روزانہ سلام کرتا ہے۔ سلام سے پہلے نگاہیں اٹھ جاتی۔ پھر بابا سلام کرتا، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر شیشہ کھول کر اور ہاتھ ہلا کر اسے وعلیکم السلام، بابا جی کی حال ہے، سلام کا جواب دے کر چلا جاتا۔ ایک روز وہ جو کار والا آیا، وہاں پہنچا، دیکھا تو ریڑھی موجود نہیں، بابا موجود نہیں۔ اس نے گاڑی روک لی، ساتھ والے دکاندار سے پوچھا یہاں ایک بابا کھڑا ہوتا تھا، مجھے ہر روز سلام کرتا تھا، آج موجود نہیں، کیا بنا؟ اس نے کہا صاحب جی وہ بیمار ہے بڑا سخت، تو گھر بستر پہ لیٹا ہوگا، غریب آدمی ہے، آ نہیں سکا۔ گاڑی اپنے گھر کی طرف جانے کی بجائے گاڑی بابے کے گھر کی طرف موڑ لی۔ بابے کے دروازے پر جا پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ ڈرائیور نے جواب دیا گاڑی والا آیا ہے۔ بابا ملا، آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا آپ بابا جی روزانہ سلام کرتے تھے، آج آپ موجود نہ تھے، پتہ چلا بیمار ہیں، میں نے کہا سلام والے بابے کو گھر جا کر پوچھا۔ سلام والے بابے کو گھر جا کر پوچھا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جو آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں، ہر روز فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رجسٹر کھولتے ہیں، دفتر کھولتے ہیں اور نام لے لے کر شمار کرتے ہیں، آقا اتنی ہزار بار، اتنے 100 بار، اتنی مرتبہ آج حضور سیالکوٹ سے فلاں فلاں نے سلام بھیجا ہے، جام کے چیمے سے فلاں فلاں نے درود و سلام بھیجا ہے، گجرانوالہ سے فلاں فلاں نے بھیجا ہے، لاہور سے پنڈی سے فلاں فلاں نے بھیجا ہے۔ ہر روز نام آتے ہیں، آقا ہر روز اپنی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجنے والے غلاموں کے نام سنتے ہیں اور مسکرا مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ ہر روز سلام پہنچتے رہے، ہر روز پہنچتے رہے، پہنچتے رہے۔ ایک روز ایسا بھی آتا ہے کہ ہر روز جس غلام کا سلام آتا تھا فرشتے نے سارے نام گن دیے، دفتر بند کر دیا۔ آقا نے پوچھا آج فلاں کا سلام نہیں آیا؟ عرض کیا آقا آج وہ اتنا بیمار ہے کہ اٹھ کر تسبیح نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیا ہوا؟ ہر روز ہمارا غلام سلام بھیجتا تھا، آج بیمار ہے، چل کے اس کی عادت کراتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے،
اگر آج وہ بیمار ہے سلام نہیں آیا تو چلو آج اس کی خیریت ہی پوچھاتے ہیں۔ تو آقا غلاموں پر ایسے کرم بھی کرتے ہیں، مگر یہ تب کہ کوئی بلا ناغہ تعلق جوڑنے والا ہو، اور جس کا تعلق ہی نہ جڑا ہو، جس کی سوئی بھی مدینہ کے اسٹیشن سے نہ لگی ہو، جس کا تعلق ہی نہ جڑا ہو، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا، پھر ادھر جتنا دھیان کم ہے ادھر بھی دھیان کم ہوتا ہے، اور اگر ادھر دھیان کمال کو پہنچے تو ادھر کو دھیان تو پہلے بھی بڑا رہتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ گئے پیدل، راستے میں وادی آئی، وادی ہمراہ، سفر کر کے پیدل آئے، تھکے ہوئے رات کو سوئے اور سنتیں نہ پڑھیں اور سو گئے۔ سنتیں نہ پڑھی، ویسے بھی سفر میں غیر موقدہ سنتیں ویسے بھی نفل ہو جاتی ہیں، سنتیں نفل کا ثواب رکھتی ہیں، تو سفر میں تو ضروری نہیں ہے پڑھنے، تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی پابندی نہ تھی، تھکے ہوئے تھے لیٹ گئے، سنتیں نہ پڑھی۔ اسی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا مہر علی تو بھی سنتیں چھوڑ دے گا تو اور کون پڑھے گا؟ ہر روز جو ہدیہ جاتا تھا نا آقا کی بارگاہ میں، جس رات ناغہ ہوا اسی رات پوچھ لیا۔ اس پر پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک جملہ بیان کرتا ہوں، وہ کوئی شریعت میں سند نہیں ہے، شریعت میں سند نہ اس کو پکڑیں نہ اس پر عمل کریں، مگر عاشقوں کی ایک بات ہے، سنا دیتا ہوں، بس عاشقوں کی ایک بات ہے، سنا دیتا ہوں۔ جب آقا کا دیدار ہوا وجد میں آ گئے اور کہنے لگے آقا اگر سنتیں چھوڑنے سے آپ ملتے ہیں، یہ راز پہلے معلوم ہوتا تو ہر رات چھوڑ دیتا، ہائے ہر رات چھوڑ دیتا، مگر وہ تو بات ہی یہ تھی نا کہ جس نے کبھی نہ چھوڑی تھی اس کی چھوٹی تو ملے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ فالج ہو گیا، ان کو 16 سال سے پورا جسم فالج زدہ، چارپائی پہ بستر پہ پڑے، نہ اٹھ سکیں نہ چل سکیں، مفلوج پڑے ہیں، 16 سال گزر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھا، نعت لکھی، 160 بیت اشعار پر مشتمل قصیدہ لکھا، آقا کی بارگاہ میں بھیجا۔ رات سوئے، خواب میں آقا تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ تمام علماء جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھی سب نے لکھا۔ اس واقعے کے بیان میں دیوبندیوں بریلویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ بھی بدقسمتی کہ یہ بھی بتانا پڑتا ہے اس امت کا حال، یہ بھی بدقسمتی کہ یہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ ایک دیوبندی بہت بڑے عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی ایک کتاب ہے نشر الطیب، اس میں انہوں نے ایک مستقل باب باندھا ہے، خود انہوں نے بھی لکھا ہے، اور باقی اہل سنت علماء اور حضور علیہ السلام کے عاشق اور عرفاء اور صلاۃ و سلام کے ورد کرنے والے وہ تو پھر کرتے ہی ہیں، بیان ہی کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، بولیے کسے کہتے ہیں؟ تو قصیدے کا نام ہے چادر والا قصیدہ۔ وہ کیسے بن گیا؟ قصیدہ لکھا، رات کو حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بصیری وہ جو قصیدہ اور نعت لکھی ہے میری ذرا اٹھ سنا تو صحیح۔ خود سننے کے لیے آ گئے، سبحان اللہ۔ عرض کیا آقا آپ کو معلوم ہے تو 16 سال سے فالج میں پڑا، اٹھنے کی سکت کہاں؟ فرمایا کوئی بات نہیں بصیری، ہمارے لیے تو مشکل نہیں، دست مبارک پھیرا، 16 سال کا فالج ٹھیک کر دیا۔ 16 سال کا فالج ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ صحت یاب ہو کے حضرت امام بصیری اٹھ بیٹھے، فرمایا بصیری سناؤ قصیدہ، وضو کیا، قصیدہ سنایا، آقا کی بارگاہ میں قصیدہ سنا رہے ہیں، حضور علیہ السلام جھوم جھوم کے خود اپنی نعت سماعت فرما رہے ہیں، خوش ہوئے، اپنی چادر اتار کر امام بصیری کو تحفہ دے دی۔ اس چادر کے باعث قصیدے کا نام پڑ گیا چادر والا قصیدہ۔ کون سی چادر؟ کملی والے کی چادر، قصیدہ بردہ۔ رات کی بات تھی، رات گزر گئی، صبح امام بصیری اٹھے، 16 سال کے بعد شفا یاب ہوئے تھے، کسی ڈاکٹر کی دوا سے نہیں، حضور علیہ السلام کی نعت کے صدقے آقا کے دست اقدس نے شفا یاب کر دیا۔ 16 سال کے بعد باہر گھر سے نکلے، بازار میں گزرے، دنیا حیران،
16 سال کے بعد یہ مفلوج بصیری کیا ہو گیا؟ جا رہے ہیں، ایک وہی جو میں نے شروع میں بات کی، پھٹے پرانے کپڑوں والا، گرد آلود بالوں والا، وہ جسے دنیا تو کچھ نہ جانے مگر تعلق بہت ہو، ایک تعلق والا فقیر گزر رہا تھا۔ پیچھے سے اس نے آواز دی، بصیری ذرا بات سننا۔ امام بصیری رک گئے، قریب آئے، کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا، وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو، وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو۔ امام بصیری نے فرمایا، فقیر تمہیں کس طرح پتہ چل گیا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم جب حضور علیہ السلام جھوم جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی سن رہا تھا۔ تو دوستو، یہ جو سلام والا تعلق ہے بڑی شے ہے، جو تعلق سلام سے قائم ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں، جتنی کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں، اتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس پر جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے پتہ چلا کہ اس پر بھی لوگ جھگڑتے ہیں۔ آقا کی ذات پر درود و سلام پر جھگڑنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ درود و سلام پڑھو، جیسے بھی ہو پڑھو، جس طرح پڑھو، درود بھی قبول ہے، سلام بھی قبول ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ صیغوں کو نہیں دیکھتی، پڑھنے والے کی نیت اور محبت کو دیکھتی ہے، مگر پڑھنا چاہیے۔ ویلی نبو کچھ کر دی رو، خالی پانڈا بھر دی رو۔ درود و سلام کثرت سے پڑھو، تعلق آقا کا سلام سے نصیب ہوتا ہے۔ اب آخری بات اور بڑی اہم بات جو کرنا چاہتا ہوں، سلام کی بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ اب یہاں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ذمے کسی نے کوئی کام کیا ہو، آپ کے ذمے کسی نے کوئی، بولیے، کام لگایا ہو، اور ہر آتے جاتے کے ہاتھ آپ اپنے اس دوست اور محبوب کی طرف سلام بھیجیں، ہر ہفتے کوئی جائے، ہر مہینے جائے، ہر سال جائے، ہر بار جائے، اور آپ ہر جانے والے کے ہاتھ اس محبوب کی طرف سلام بھیجیں، اور ہر شخص جب آپ کے محبوب کو ملے تو کہے بھئی فلاں نے سلام بھیجا، سلام بھیجا، اور ہر بار آپ کا محبوب آپ کے دوست پیغام لانے والے سے پوچھے، بھئی وہ ہر بار سلام بھیجتا ہے، ہم نے اس کے ذمے ایک کام بھی کیا تھا، وہ ہمارا کام بھی اس نے کیا یا نہیں کیا؟ اس کے ذمے ایک کام بھی لگایا تھا، کام بھی کیا یا نہیں؟ تو آپ سے پوچھ بھیجے، آپ کہے جی بھئی وہ ذرا غفلت ہو گئی ہے، کام تو نہیں کر سکا مگر فی الحال سلام بھیجتا ہوں۔ پھر سال گزر گیا، سلام بھیجتے بھیجتے پھر پوچھا بھئی ہمارا کام کیا کہ نہیں؟ اور جی بس ذرا کاروبار مندہ ہے، کچھ مصروفیات زیادہ ہیں، فرصت نہیں ملی، محبت بہت ہے، سلام تو بہت بھیجتا ہوں مگر کام ابھی نہیں کر سکا۔ اور یہی سلام بھیجتے بھیجتے اور کام نہ کرتے کرتے 44 سال گزر گئے۔ سلام بھیجتے بھیجتے مگر کام نہ کرتے کرتے 44 سال گزر گئے۔ حضور پر سلام بھیجنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ایک کام بھی ہمارے سپرد کیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اے آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجنے والوں، آقا نے ایک کام بھی ہمارے سپرد کیا تھا، اور وہ کام کیا سپرد کیا تھا؟ فرمایا تھا میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے دین پر حملے ہوں، میرا دین پامال ہونے لگے، میرے دین کی قدریں مٹائی جانے لگیں، میرے دین کی تضحیق ہونے لگے، اور میرا دین نافذ کرنے میں رکاوٹیں ڈالی جانے لگیں، مسلمانوں میں دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے آیا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اے امت، تمہارے ذمے اپنا کام کیے جا رہا ہوں کہ میری امت ہو، مجھ سے محبت ہے، مجھ سے تعلق ہے، تو جب میرے دین پر وقت آئے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دینا، مگر میرے دین کا جھنڈا نیچے نہ ہونے دینا، میرے دین کو سر بلند کرنا۔ اللہ اکبر۔ 44 سال قبل پاکستان بنا، ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس دن سے پاکستان ہمیں دے دیا گیا، اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت کا قائم کرنا، یہ کام ہمارے سپرد کر دیا گیا۔ اب 44 سال گزر گئے، ہر بار جب سلام پہنچتا ہے آقا پوچھتے ہیں پاکستانیوں تمہارے سلام تو آ رہے ہیں، ہمارا کام کب کرو گے؟ سلام آ رہے ہیں، ہمارے دین والا کام کب کرو گے؟
جو وعدہ ہم سے کیا تھا، آقا اللہ کی بارگاہ سے پاکستان کا خطہ مل جائے آپ کا دین نافذ کر دیں گے، وہ کام تمہارے سپرد ہے، 44 سال سے انتظار کر رہے ہیں، وہ وعدہ کب نبھاؤ گے؟ وہ ہمارے دین والا کام کب ہوگا؟ بولیے، گریبانوں میں جھانک کر بولیے، ہم درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی بیچتے ہیں، مگر آقا کے دین کا کام ہماری طرف ادھار ہے یا نہیں؟ بولیے، ہے یا نہیں؟ چکایا ہے آج تک یہ ادھار؟ چکایا ہے اس قوم نے؟ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ دین کے نفاذ والا کام تو کیا ہوگا؟ آج تو آقا کے دین پر زبانیں کھل گئی ہیں۔ دین اور شریعت کا نام لے کر حکومت اور اقتدار پر آنے والے آج جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر دن دناتے پھرتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، شریعت محمدی پر زبان درازیاں کرتے پھرتے ہیں، اور سود کے حکم کے خلاف امت مسلمہ اور اللہ کے دین کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں۔ یہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکتا، سود کے بغیر بینک چل نہیں سکتے، آج سود کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اسلام کو گالی دینے کی خاطر اسلام کے نام پر نہیں، ملا ازم کو گالی دیے جا رہے ہیں، تاکہ ملا کو گالی دے کر در پردہ اس قوم کو دین سے متنفر کیا جائے۔ ملا کے پاس اور کیا ہے؟ یہی بات ہے نا کہ وہ یہی کہتا ہے کہ دین لاؤ۔ بولیے، یہی کہتا ہے نا، تھوڑا پڑا ہو یا زیادہ، مگر بات تو اس کی ایک ہی ہے نا کہ دین کا نظام نافذ کرو۔ آج ملا ازم کو گالی دینے والے بالواسطہ مصطفیٰ کی شریعت کو گالی دے رہے ہیں، نظام مصطفیٰ پر زبان درازی کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ سوچو گنبد خضرا میں آقا کی روح پر کیا بیتتی ہوگی۔ پاکستان کے مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری ان حالات میں کیا ہے؟ خالی سلام ہی بھیجتے رہو گے یا کبھی حضور کا دیا ہوا کام بھی کرو گے؟ بولیے، کام کرنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں؟ کب کرو گے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، پانی بہت سا سر سے گزر چکا، اب حالات موجودہ حکومت اس ڈگر تک پہنچا چکی ہے کہ جس جگہ تک پچھلی حکومتیں بھی نہیں لے جا سکی۔ فحاشی اریانی جو ٹی وی پر آج ہے، پچھلی حکومت بھی اس جگہ تک لے جا سکی تھی؟ بول دیجئے، خود بتائیے۔ جتنی اریاں فحش فلمیں آج چل رہی ہیں، پچھلے 12 سال میں اس سے پہلے تھی، 12 سال سے بند ہیں، وہ تھی جو آج کھل گیا ہے حال۔ جتنی اریانی فحاشی آج ہے، جتنا دین کی تضحیق آج ہے، جتنا لوٹ مار آج ہے، قوم کے حق لوٹے جا رہے ہیں، قوم پریشان ہے، بیت المال لوٹ لیا گیا، خزانے لوٹ لیے گئے، قتل و غارت عام ہو گئی، اغوا عام ہو گئے، سوائے اسمبلیوں میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے، پھبکیاں کسنے، گالی گلوچ دینے، روزانہ واک آؤٹ کرنے، ایک دوسرے کے خلاف انتقام کی جنگ لڑنے، پوری قوم کو ایک عذاب میں مبتلا کرنے اور اللہ کے دین کے خلاف زبان درازیاں کرنے کے سوا اس سرزمین، اس دھرتی پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ نمائندے ہیں آپ کے بھیجے ہوئے، یہ اور آپ اسی طرح کام کریں گے رسول پاک کے دین کا؟ ارے آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجنے والوں، میں تو ڈرتا ہوں اس دن سے، کہیں وہ دن نہ آ جائے، کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ سلام پہنچے تو جواب آ جائے اتنی مدت گزر گئی، ایک کام کہا، اگر وہ کام کرنے کی بھی توفیق نہیں تو سلام بھی واپس لے جا۔ ہمارے دین پر پھبکی کسی گئی، ہمارے دین پر زبانیں دراز ہوئیں، تان دیے گئے، شریعت پر زبانیں کھلیں، شریعت کو چیلنج کیا گیا، جس ملک میں میری شریعت پر زبانیں کھولی جائیں، کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ تمہارے خالی سلاموں کو کیا کریں؟ دین کے اوپر زبان درازی اپنے کانوں سے سنتے ہو، شریعت پر زبان درازی کانوں سے سنتے ہو۔ مسلمانی کا حق تو یہ تھا کہ ایسے ماحول میں قوم اٹھ کھڑی ہوتی، مفادات کو بھول جاتی، خطرات کو بھول جاتی۔ خطرات کیا ہیں؟ کسی کو نوکری کا ڈر ہے، کسی کو چاکری کا ڈر ہے، کسی کو زمینوں کا ڈر ہے، کسی کو انکم ٹیکس کا ڈر ہے، کسی کو لڑکے کا ڈر ہے، کسی کو جھوٹے مقدموں کا ڈر ہے، کسی کو مفادات کے لالچ ہیں، کوئی ممبریوں کے لالچ میں ہے۔ ارے یہ سارا کچھ جہنم میں جائے گا اگر مصطفیٰ کی ذات ناراض ہو گئی۔
لے جاؤ گے جہنم میں سارا کچھ اگر خدا ناراض ہو گیا. کیا لینا ہے ان چیزوں سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں تو سب کچھ ہے، وہ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اٹھیے، اپنی دینی اور ایمانی غیرت کو جو سو چکی ہے اسے بیدار کیجیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کو زندہ کرنے اور دین کو نافذ کرنے کا کام امت کے سپرد کیا ہے، اس کے لیے جینے مرنے کا عزم کر لیجیے. ادارہ منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کا تعلق سمجھانا چاہتا ہوں. حضور کا سلام، کیا حضور کے سلام کا مشن یہ منہاج القرآن کا مشن ہے، اور حضور کے دین کے کام کا مشن پاکستان عوامی تحریک کا مشن ہے. آقا پر سلام کی دھوم مچتی رہے، یہ منہاج القرآن کا مشن ہے. اور آقا کے دین کا کام ہو جائے اور دین کا نظام نافذ ہو جائے، یہ پاکستان عوامی تحریک کا مشن ہے. وہ لوگ جو خالی سلام کو پسند کریں، کام کو پسند نہ کریں، یہ آدھی دوستی ہے، آدھی دشمنی. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایمان یہ ہے کہ سلام والے بھی بنو اور کام والے بھی بنو. بولیے، سلام والے بھی بنو اور کام والے بھی بنو. سلام والے کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو آقا کی بارگاہ میں سلام، اب ہاتھ نیچے کر دیں. اب سوچ کر جواب دیں، جھوٹا وعدہ نہ ہو. آقا کے دین والا کام اب کون کون کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. کام کون کون کرنا چاہتے ہیں؟ ماشاء دوستو، یہ جو ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہاتھ چومنے کے لیے ساتھ ہیں، خالی دعائیں کرانے کے لیے ساتھ ہیں اور زیارتیں کرنے کے لیے ساتھ ہیں، یا آگے بھی ساتھ ہیں؟ کربلا تک بھی ساتھ ہیں؟ یہ خالی کیونکہ ہماری قوم کی عقیدت مندی تین چیزوں میں زیادہ ہے: ہاتھ چومنے میں، زیارت کرنے میں، دعا کروانے میں. جب تینوں قوم کام ہو جائے نا، اس سے آگے کہتے ہیں نہیں جی بس ہمارا تو اتنا ہی کام تھا، ہمارا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم تو تیتر بٹیر کھانے والے، من و سلوہ والے تھے، معجزے دیکھنے والے تھے، فرعون سے نجات پانے والے تھے. جب فرمایا آؤ کران پر حملہ کرو اور طاغوتی سامراجی طاقتوں سے ٹکرا جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا، قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ، آپ کے عقیدت مند تو بہت ہیں، بڑی بڑی باتیں دیکھی ہیں آپ میں، مانتے تو بہت ہیں، مگر رہ گیا ان طاقتوروں کے ساتھ جنگ. آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نبی کو، اور ہمارا تو شمار ہی کسی کھاتے میں نہیں ہے، ہمارا تو شمار ہی کسی کھاتے میں نہیں. قوم کہے گی جی ہاتھ چومنے، زیارت کرنے اور پھول پھینکنے کے لیے، پھول پھینک پھینک کر کپڑوں کو پیلا کر دینے کے لیے ہم بہت شیر ہیں. جب وقت آئے آؤ سامراجیوں اور سامراجیوں کے ایجنٹوں سے ٹکرا دو. امت محمدی کی غیرت بیچنے والے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے ٹکرا جاؤ. ظلم کی اندھیری رات کے خلاف جنگ لڑو. ظالموں کا ظلم کا تختہ الٹنے کے لیے اٹھو، تن من دن لٹا دو. جب یہ وقت آئے تو کہیں یہ آواز نہ سننی پڑے قاضی صاحب آپ کر لیں، جب جیت جائیں تو ہم حاضر ہیں، بلا لیں. شہید ہو جائیں تو فاتحہ پڑھ دیں گے، ہم غازی ہو جائیں گے تو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے آ جائیں گے. اس طرح کے خیالات ہیں. قوم کو اسی رخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. اٹھیے، بیدار ہو جائیے، اب غفلت کا وقت نہیں ہے. 7 اکتوبر کو حکومت بار بار چیلنج کرتی تھی کہ نہیں، 4 ماہ سے، کہ سود کے بغیر بینکوں کے نظام کا کوئی خاکہ دنیا میں پیش نہیں کر سکتا. چیلنج کیا یا نہیں؟ بولیے کیا یا نہیں؟ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے ہم نے جواب دیا کہ اگر حکومت اور موجودہ حکمرانوں کی بات میں تھوڑی جرت ہے تو ٹی وی کو اوپن کر دیں، 12 کروڑ کی قوم سنے
اور اللہ کی مدد و نصرت اور حضور کے نالین پاک کے صدقے سود کے بغیر پورا بینکنگ سسٹم 12 کروڑ قوم کے سامنے اگر پیش نہ کر سکوں زندگی بھر تبلیغ کرنا چھوڑ دوں گا۔ بات یہ ہے، انہیں بتایا کہ وہ اور جگہ ہوں گی جہاں خالی تقریریں کرنی آتی ہیں، یا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل، خالی تقریروں والے لوگ نہیں ہیں، جو کہتے ہیں حضور کے نالین پاک کے صدقے اللہ کی مدد سے وہ کرتے بھی ہیں۔ مگر حکومت نے ٹی وی نہ کھولا، کتنی آسان سی بات تھی، ہم نے تو اپنی عزت داؤ پہ لگا دی تھی۔ اگر ٹی وی پر براہ راست آتے اور ان کے ماہرین سامنے بیٹھے ہوتے، بینکنگ کا نظام پیش کرنا کو خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا، بغیر سود کے پیش نہ کر سکتا، ان کے سوالات کا جواب نہ دے سکتا تو اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل رہتا؟ ایک سادہ سی بات تھی، ایک ہی دن میں سارا معاملہ صاف ہو جاتا۔ حکومت کو ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں ٹی وی کھولتی؟ مگر حکومت نے اس کام کے لیے ٹی وی کو اوپن نہ کیا۔ یہ حکومت کو بھی علم ہے کہ اور کسی جگہ سے نظام مصطفیٰ کا عملی خاکہ ملے یا نہ ملے، مگر اس جگہ ضرور موجود ہے۔ اور بالآخر جب ہم نے دیکھا کہ وہ ٹی وی کی راہ کی طرف تو آئیں گے نہیں، اور قوم میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ قادری صاحب بھی خالی ٹی وی کی شرط لگا کے بیٹھے ہیں، ہوتا نظام تو پیش نہ کر دیتے، ان کو پتہ ہے نہ حکومت نے ٹی وی کو کھولنا نہ نظام پیش کرنا۔ آئیے، یہ آپ کی سوچ ہے، ہم نے آپ ٹی وی اپنے گھر سنبھال کے رکھ لیں، ہم نے آقا کے دین کے دفاع کے لیے اور اپنے آقا کی شریعت کے دفاع کے لیے 7 اکتوبر کا دن مقرر کر دیا ہے۔ اللہ کی مدد سے اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے لاہور کے موچی دروازے پر، جہاں سے پاکستان عوامی تحریک کی ابتدا کی تھی، اس 7 اکتوبر کو انشاءاللہ رات ایک عظیم الشان اجتماع میں پورے ملک کے ماہروں کو دعوت دے رہے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر پنجاب اسمبلی کے ممبروں تک، بینکوں کے افسروں اور صنعت و تجارت کے ایوانوں کے لوگوں تک کو باقاعدہ دعوت بھیج رہے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ حضور کا غلام سود کے بغیر بینکنگ کا پورا عملی نظام قوم کے سامنے پیش کر دے گا۔ مگر اب جہاں آپ کو بھرپور طریقے سے آپ اس موقع پر آئیں اور سنیں حضور کے دی ہوئی شریعت آج کس طرح قابل عمل ہے۔ آقا کا دین اور نظام مصطفیٰ آج جو دنیا چیلنج کرتی ہے کہ آج قابل عمل نہیں رہا، آپ آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں کہ حضور کے دین پر عمل آج کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کو پیش کریں گے، اور فقط اتنا نہیں، اس کے بعد عزم مصمم کر لیں، ایک قلعہ بنا لیں اپنے علاقے کو، مصطفی انقلاب کی تحریک گھر گھر، بچہ بچہ مصطفی انقلاب کا قلعہ بن جائے، بچہ بچہ مصطفی انقلاب کا قلعہ بن جائے۔ اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں، جو رفقا نہیں وہ رفیق بنے، ممبر نہیں وہ ممبر بنے، فارم لیں، اس قافلہ انقلاب مصطفی کو طاقت دیں۔ یہی قافلہ مصطفی انقلاب کا اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی آخری امید ہے۔ اگر آپ سے غفلت ہو گئی تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے سائے سے ہمیں زندگی اور ہمیں آخرت میں نوازے۔ وما علینا نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہ